بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے کہ احباب اور دوست اچھے اور خیریت سے ہوگے۔ ہم نے بیماریوں کے نام پڑھ لیے تھے اور آج آخری سبق بیماریوں کے ناموں کے بارے میں پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ دوسرا ٹاپک شروع کریں گے، اور آج بیماریوں کے آخری نامے ہیں۔ لیکن جو ساتھی اس چینل پر نئے ہو اس سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور فرمائیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ حموضۃ عربی میں تیزابیات کو کہا جاتا ہے۔ جو تیزابیات کی بیماری ہوتی ہے اس کو عربی میں حموضۃ کہا جاتا ہے۔ قیح صدید، یہ دونوں لفظ پیپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو پیپ ہوتا ہے، جو جگہ زخمی وغیرہ ہو جائے تو اس سے پیپ بہتا ہے، اس کو عربی میں قیح صدید کہا جاتا ہے۔ بلغم عربی میں بلغم کو کہا جاتا ہے، اردو میں بھی بلغم کہا جاتا ہے، عربی میں بھی اس کو بلغم کہا جاتا ہے۔ التہاب الریت نمونیا کو کہا جاتا ہے۔ جو نمونیا کا بیماری ہے جو اکثر چوٹوں کو لگتی ہے اس کو التہاب الریہ کہا جاتا ہے۔ نزیف فی الانف ناک سے خون کا بہنا، اس کے لیے عربی میں نزیف فی الانف کہا جاتا ہے۔ جس شخص کا ناک سے خون بہتا ہے اس کو عربی میں کہا جاتا ہے نزیف فی الانف۔ عندہ نزیف فی الانف، مثال کے طور پر فلان آدمی کا ناک سے خون بہنے کا بیماری ہے۔ عند فلان نزیف فی الانف۔ نزول ماء العین آنکھوں سے پانی کا بہنا، جو آنکھوں سے پانی بہتا ہے اس کو عربی میں نزول ماء العین کہا جاتا ہے۔ جلطۃ قلبیۃ، دل کا رک جانا، جب دل رک جاتا ہے تو اس کو عربی میں استعمال ہوتا ہے جلطۃ قلبیۃ۔ اسی طرح جلطۃ دماغیۃ، دماغ کا رک جانا، اس کو جلطۃ دماغیۃ عربی میں کہا جاتا ہے مغزن۔ ملوڑ کو کہا جاتا ہے جو اکثر پیٹ وغیرہ میں ہوتا ہے اس کو مغزن عربی میں کہا جاتا ہے۔ آج اس ویڈیو پر اکتفا کریں گے، آئندہ ویڈیو میں ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔